السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، ایپس اور سوشل میڈیا نے ہماری زندگی کو آسان بھی بنایا ہے اور مشکل بھی۔ لیکن ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کے ذریعے آن لائن نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ کیا ویڈیو کال یا زوم پر جماعت درست ہے؟ آئیے آج ہم اس اہم موضوع کو قرآن و سنت اور علماء کی آراء کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آن لائن نماز کیا ہے؟ آن لائن نماز سے مراد یہ ہے کہ امام ایک جگہ موجود ہو اور مقتدی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے موبائل یا لیپ ٹاپ کے ذریعے امام کو فالو کریں۔ یہ طریقہ خاص طور پر کرونا کے دنوں میں دنیا میں زیر بحث رہا۔ اس حوالے سے علماء کے دلائل اور آراء۔ اکثر علماء کا موقف ہے نماز جماعت کی اصل روح اجتماع ہے۔ نماز جماعت کی اصل روح اجتماع ہے۔ قرآن و حدیث میں جماعت کی تاکید مسجد میں یا کم از کم ایک جگہ جمع ہو کر کرنے کی ہے۔ اس لیے ویڈیو کال پر دور بیٹھ کر جماعت کرنا شرعاً درست نہیں۔ کچھ علماء کی نرم رائے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت یا مجبوری کے وقت آن لائن نماز کو بطور سہولت اپنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اصل نماز جماعت کا متبادل نہیں۔ ٹیکنالوجی کے مثبت استعمالات۔ اسلام ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں ہے بلکہ درست استعمال کی ترغیب دیتا ہے۔ آج قرآن ایپس اور اذان ایپس لاکھوں مسلمانوں کو وقت پر نماز یاد دلاتی ہیں۔ آن لائن درس قرآن اور لیکچر سے لاکھوں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ حج اور عمرہ کے لیے ورچوئل گائیڈز عازمین کے لیے آسانی کا ذریعہ ہے۔ احتیاط اور خطرات۔ عبادت کو محض ایک ورچوئل ایونٹ بنا دینا اصل مقصد کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی پر ضرورت سے زیادہ انحصار سے عبادت کی روح کمزور ہو سکتی ہے۔ مسجد کی فضیلت، امام کے ساتھ جسمانی طور پر کھڑا ہونا اور بھائی چارے کا جو جذبہ ہے وہ آن لائن ممکن نہیں۔ اسلام نے ہمیشہ سہولت دی ہے لیکن ساتھ ہی عبادات کے اصول بھی واضح کیے ہیں۔ آن لائن نماز بطور تعلیم و تربیت طریقہ قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن اصل نماز جماعت مسجد میں یا حقیقی اجتماع میں ہی افضل اور درست ہے۔ اس لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو دین کے ساتھ توازن کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسلام اور ٹیکنالوجی کا تعلق تضاد کا نہیں بلکہ رہنمائی کا ہے۔ ٹیکنالوجی ہماری عبادت کو آسان اور بہتر بنا سکتی ہے، لیکن عبادت کی روح صرف اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اسے اس طرح ادا کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور ہمارے چینل ابو بکر ہاشم کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔